صلی اللہ پکارو سرکار آ رہے ہیں، صلی اللہ مرحبا۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات ہیں رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سربراہ بیت المال سندھ جناب حنید لکھانی صاحب، اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حافظ قاری ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب۔ بریک پہ جانے سے پہلے حنید لکھانی صاحب سے بات ہو رہی تھی، خاص طور پہ یعنی برداشت کے حوالے سے، اور کچھ اور بھی باتیں ہوئیں۔ حنید بھائی، آپ بات کنٹینیو کریں۔ آپ جو یو این کی تقریر کی بات وزیر اعظم پاکستان عمران خان میں یہ کہہ رہا تھا، جس طریقے سے ہمارے پرائم منسٹر نے اس کو ریپرزینٹ کیا، پوری اسلامی ممالک کو، مسلمانوں کے جذبات کو، پہلے کبھی بھی نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں نا، جو ویسٹ ہے اس نے اپنا طور طریقہ، اس کے اندر کوئی بھی تبدیلی نہیں لائی، کوئی لاز کے اندر تبدیلی نہیں لائی۔ ابھی جو بریک کے دوران بات ہو رہی تھی، خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی کہ ان کے سیکولر کانسٹیٹیوشن میں کیا ہے، میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر صاحب کو بھی، اور جو دماغی توازن کی بات کی مولانا صاحب نے، وہ بھی بڑا ان کی بات اگر میں کہہ دوں گا ٹھیک نہیں ہے، آپ ضرور ان سے کہیں کہ اس کو خلاصہ کریں ادھر لوگوں کو، تاکہ پتہ چلے کہ کیا ہے یہ سیکولرزم، اور اس کے اندر بھی جو ہے یہ لوگ کس طرح زیادتی کر رہے ہیں اپنے ہی کانسٹیٹیوشن کے ساتھ۔ یعنی اپنے کانسٹیٹیوشن میں خود سیکولر ملک ہوتے ہوئے دوسرے جو مذاہب ہیں اس کا احترام مسٹ ہے، اور اس کو، اور پھر مطلب جیسے بیانات آ رہے ہیں تو وہ بڑا، پہلے ڈاکٹر صاحب سے تھوڑی سی گفتگو کر لیں، اس کے بعد پھر پروفیسر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال برداشت سے شروع ہوا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو محسن انسانیت کو نہ مانے وہ ننگے انسانیت ہے، وہ جو بقائے آدمیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہ کرے وہ تذلیل آدمیت ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایسا کر رہا ہے وہ دراصل انسان ہوتے ہوئے حیوانیت سے بھی نیچے گر گیا ہے۔ ہم اسے حیوان بھی نہیں کہہ سکتے، وہ جہالت ہے، بربریت ہے، فسطائیت ہے، وحشت ہے، دہشت ہے، اور وہ شیطانیت کا برہنہ رقص ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آج فرانس کے اندر ہو رہا ہے۔ ورنہ محسن انسانیت حضور سے پہلے انسان تو تھے، انسانیت کہاں تھی؟ آپ ہی بتائیے، قیصر و کسریٰ نے انسانی گردنوں پر غلامی کی زنجیریں ڈال کر اپنی برتری کا نقارہ ان کی گردنوں پر بجاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہاں تھی انسانیت؟ گلیڈیٹر سینٹر روم میں جائیں، ابھی بھی انسانوں کی آہیں اور سسکیاں وہاں پر سنائی دیتی ہے۔ وہ غلاموں کو گلیڈیٹ بنا کر اپنے ذوق طبعی کے لیے ان آپس میں لڑوایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک غلام دوسرے غلام کو نہ مار دے اس وقت تک کوئی فاتح نہیں ہوتا تھا۔ وہ تو تذلیل انسانیت تھی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے تو شرف انسانیت بن کر آئے، بقائے آدمیت بن کر آئے، محسن انسانیت بن کر آئے۔ اور آپ بات کر رہے ہیں جناب صبر و برداشت کی، میں کہتا ہوں میرے نبی سے بڑھ کر صبر و برداشت اس دنیا میں کس نے دکھایا ہے؟ صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان کی بات ہو رہی ہے، وہاں پر کیا کہا گیا؟ حالت احرام میں ہے، مسلمان عبادت کے لیے جا رہے ہیں، دنیا کہتی ہے کسی کو عبادت سے روکنا بدترین ٹیررزم ہے، بدترین دہشت گردی ہے۔ تو بتائیے کہ اس وقت مکہ والے دہشت گردی کر رہے تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا کہ آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں، صبر کا مظاہرہ کیا، دنیا کو بتایا کہ حالت احرام کے باوجود بھی پیغام انسانیت کیا ہوتا ہے، صبر کیا ہوتا ہے، بقائے آدمیت کیا ہوتا ہے۔ حضور نے پہلے اپنا سفیر بھیجا، بات کرنے، اپنے سفیر بھیجا، بات چیت کی، اور وہاں پر آ کر دیکھیں کیا عجب منظر تھا۔ عروہ بن مسعود آیا، سہیل بن عمر آیا، جب معاہدہ لکھا جانے لگا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو رحمان کو نہیں مانتے، ہم تو جس طرح بسمی کا اللہم لکھو اس طرح لکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھو۔ حضور نے فرمایا چلو اس کو ہٹا کے ان کی بات مان لو۔ کتنا صبر تھا، کہیں انسان کا خون نہ بہہ جائے، کہیں کسی کو تکلیف اور آزار نہ ہو جائے۔ میں تو بقائے آدمیت بن کر آیا ہوں، میں خون بہانے کے لیے نہیں آیا، انما انا بعثت رحمہ ولم ابعث عذابی، میں لوگوں کو عذاب دینے کے لیے ہی نہیں آیا، میں تو رحمت للعالمین بن کر رحمت نچھاور کرنے کے لیے آیا۔ سبحان اللہ۔ پھر کہا گیا کہ محمد رسول اللہ نہ لکھیں، تو حضور فرماتے ہیں حضرت علی سے، علی اس کو کاٹ دو۔ علی نے کہا یا رسول اللہ اگر میں نے اس کو کاٹ دیا میرا ایمان کٹ جائے گا۔ آپ خود فرمائیں، حضور نے خود اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیا اور محمد بن عبداللہ لکھا۔ پھر ایک اور شق آ گئی کہ ایسا کیجئے کہ آپ کے اگر کوئی مسلمان، ہمارے مشرک آپ کے بعد مسلمان ہو کر آ گئے تو آپ ہمیں واپس حوالے کریں گے۔
کتنی بڑی شخصی ایک مسلمان کو کفار کے حوالے کر دیا جائے. سرکار دو عالم سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا. آپ نے فرمایا یہ شق بھی ڈال دی جائے. بہت سارے صحابہ نے کہا کہ یہ کس طرح ممکن ہے ایک مسلمان کو مشرکین کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ ان پر ٹارچر کرے, برننگ کورس پر ان کو لٹایا جائے. لیکن اس کے باوجود پیغمبر اسلام نے یہ سب کچھ کر کے بتایا کہ صبر کیا ہوتا ہے, حمیت کیا ہوتی ہے, فریڈم آف اسپیچ کیا ہوتی ہے, فریڈم آف ایکسپریشنز کیا ہوتی ہے, ہیومن رائٹس کیا ہوتی ہے, ہیومن ویلیوز کیا ہوتی ہے, انسانی جان کی حرمت کیا ہوتی ہے, تقدیس کیا ہوتی ہے. حالانکہ آپ چاہتے تو 1500 اگر تلواریں نکالتے تو مکہ ہل کر رہ جاتا, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. اور پھر اس کے بعد مزے کی بات دیکھیے, ابو جندل اور ایک اور صحابی ابو بصیر, وہ ان کو باقاعدہ وہ اسی عالم میں آ گئے, اسی این اسپاٹ پر آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں حوالے کیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی معاہدہ کمپلیٹ نہیں ہوا, کمپلیٹ ہوگا تو پھر دیکھیں گے, ابھی تو کمپلیٹ ہونے سے پہلے آگے. نہیں کہا نہیں, ہم معاہدہ ہی نہیں کریں گے, ان کو واپس کیجیے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے خون بہنے سے بچانے کے لیے ان کو واپس کر دیا. اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے. آج ہم کلبھوشن یادو کو واپس نہیں کر رہے, ایک غلطی کر دی, ابھی اندر کو واپس کر دیا, نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن کر دیا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ روشن مثالیں قائم کی, آپ نے واپس کر دیا. یہ الگ بات ہے, حضور کا یہ فیصلہ دراصل مشرکین کے خلاف چلا گیا اور وہ واپس ان کے 2 آدمی کو قتل کر کے ایک جگہ پر گھات لگا کر بیٹھ گئے. بہت سارے لوگ جمع ہو گئے جن کو یہ پتا تھا مشرکین کے حوالے کیا جائے گا, وہ فرار ہو گئے اور پھر مشرکین کے شکنجے سے بھی فرار ہو کر آ گئے. انہوں نے ایک اسپاٹ بنا لیا اور وہاں پر وہ ہڈن اساسینیشنز کرتے تھے ان کے قافلوں پر. نتیجہ یہ نکلا کہ تھوڑے دن کے بعد آگے یا رسول اللہ سارا معاہدہ رہنے دیجئے, یہ جو شق ہے اس کو ہٹا دیجئے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکمت و بصیرت پر قربان جائیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر کے دکھایا, دنیا کا کوئی اور لیڈر ایسا نہیں کر کے دکھایا. آج بات کرتے ہیں صاحب آپ منڈیلا کی, آپ بات کرتے ہیں آج گاندھی کی, آپ بات کرتے ہیں آج بڑے بڑے اسکالرز کی اور پروفیسرز کی, ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں. میں کہتا ہوں میرے نبی سے بڑھ کر کون ہیومینٹی کی اقدار کو بڑھانے والا تھا. آج لاکھ منڈیلا بھی آ جائے تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیعت رضوان اور صلح حدیبیہ کی اسی ایک منظر کو اس کی منظر کشی نہیں کر سکتے. اور میں آپ کو بتاؤں, ابھی عشق کی بات ہو رہی تھی, عروہ بن مسعود جس کے متعلق انہوں نے کہا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم, کہ اگر قرآن نازل ہونا ہوتا تو مکہ ایک طائف کا عروہ بن مسعود اور ایک مکہ کا ابو جہل, یہ بڑے معظم تھے, ان پر قرآن نازل کیوں نہ ہوا. عروہ بن مسعود کے جو الفاظ ہیں وہی میں آپ کو بتانے والا بتایا کہ میں نے بڑے بڑے محلات دیکھے ہیں, قیصر و کسریٰ کے محلات دیکھے ہیں. ڈاکٹر صاحب 2 منٹ دیجئے. دیکھیں میں آپ سے کہوں, مسلمان نمازیں بھی پڑھ رہے تھے, حالت احرام میں بھی تھے, سب کچھ تھا. وہ نہ نمازوں سے متاثر ہوا, نہ خشوع خضوع سے متاثر ہوا. وہ کس چیز سے لکھانی صاحب متاثر ہوا؟ اس نے کہا میں نے عجب منظر دیکھا ہے, حتی تودع اکاد یقتتلون علی وضوئہ, کہ جب وضو کا پانی کرتے ہیں تو مائع مستعمل پانی کے قطرے زمین پر نہیں گرنے دیتے, وہ اس طرح آگے بڑھ کر لپکتے ہیں ایسا لگے ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے. اس طرح آگے بڑھ کر وہ پانی لے کر اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کیوں؟ اب یہ کتاب عشق کیا اللہ نے کہا تھا, کیا رسول اللہ؟ نہیں, یہ کتاب عشق ہے جو کہیں نہیں جاتی, خود بخود لکھی جاتی ہے. ان کا ایمان تھا کہ مائع مستعمل سے پاکیزگی نہیں ہوتی, لیکن جو پانی جسم مصطفیٰ سے مس ہو جائے وہ زمزم سے بھی مقدس ہوتا ہے, وہ کوثر و سلسبیل سے بھی مقدس ہو جاتا ہے, لہذا وہ پانی مل رہے. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں نے عجب منظر دیکھا, فواللہ تو نخام علی رسول اللہ, کہ حضور اکرم جو ہے جب جیسے ہی پانی کر کے آپ گارگل کرتے ہیں اور آپ اپنا لعاب دہن باہر فواللہ تنقم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجهه وجلده. وہ عجب منظر تھا کہ لعاب دہن کو اپنے چہروں پر مل رہے, جسموں پر مل رہے, اور جس کے ہاتھ میں نہ آئے تو وہ دوسرے کا ہاتھ لے کر تری اپنے گالوں پر مل رہا ہے. عجب منظر تھا. ایسا کیوں کر رہے تھے صحابہ کو پتا تھا یہ لعاب دہن جو کنویں میں پڑے تو زمین کی پراپرٹیز کو تبدیل کر دیتا ہے, پانی کو میٹھا نہیں کیا, پوری زمین کی پراپرٹیز کو, یہ سائنس سے میں اس طرف نہیں جاؤں گا, پوری پراپرٹیز کو تبدیل کر دیتا. یہ بغیر کسی انیستھیزیا کے کوئی کسی کا آئی بال فکس نہیں کر سکتا. لیکن قتادہ آ جاتے ہیں, آنکھ کا ڈھیلا نکلا ہوا ہے, لعاب دہن لگاتے ہیں تو قتادہ کا آنکھ کا ڈھیلا فکس ہو جاتا ہے, وہ آئی بال پوری, وہ کہتے ہیں پہلے سے بھی روشن ہو گیا, اور یہ وہ لعاب دہن ہے
صدیق اکبر کے سانپ کے کانٹے پر تو لگاتے ہیں، میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے میں تھوک دوں کرونا ہے انفیکشن ہو جائے گا، لیکن نبی مکرم کو لعاب دہن لگ جائے تو انفیکشن سانپ کا پوائزن بھی دور ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے ایو قومن، آخری بات، ایو قومن قال واللہ لقد وفدت علی ملوکا علی قیصر والکسرا والنجاشی، اے میرے لوگوں میں بڑے بڑے درباروں میں گیا، قیصر میں گیا، کسرا میں گیا، نجاشی کے دربار میں، واللہ ان رأیت قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد، تم ان سے نہیں لڑ سکتے، یہ دیوانے ہیں، یہ فقط اسپیچ نہیں کرتے، فقط ٹویٹ نہیں کرتے ہیں، یہ تو ایسے دیوانے ہیں، ارے یہ نبی کے جسم سے بہنے والا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے اور تم چاہتے ہو نبی کا خون بہا دیا جائے، ارے یہ تو ایسے دیوانے، خدا کی قسم ایسے غلام نہ میں نے قیصر کے پاس دیکھے، نہ کسرا کے پاس دیکھے، نہ نجاشی کے دربار میں دیکھے، جیسے غلام میں نے اصحاب محمد کے دیکھے، محمد کے غلاموں کو، تم ان سے نہیں لڑ سکتے۔ تو آج بھی پیغام دینا چاہوں گا، یہ لاتوں کے بھوت ہیں، یہ باتوں سے نہیں مانیں گے، خدا کی قسم اگر کوئی آج بھی سلطان عبدالحمید اور سلیمان قانونی جیسا بن جائے اور وہ کہے کہ واپس لو ورنہ ہمارے میزائل تمہاری طرف آ رہے ہیں، فقط کہنے کی ضرورت ہے، وہ خود بخود میکرون کی ساری جو نا ہیکڑی نکل جائے گی، وہ ساری کے سارے معاملات، بس آپ باتوں سے آگے بڑھ کر دکھائیے، باتیں بہت سن لیے، خدا کے لیے عمل بھی کچھ کر کے دکھائیے، ہمارے سینے حاضر ہیں، ہم پاک فوج کو بولتے ہیں کہ آپ اس مشرقی بارڈر پہ، آپ جب مغربی بارڈر پر رہیے، ہم حاضر ہیں۔ فرانس کی آبادی کتنی ہے، اگر مسلمان صرف الحمدللہ اپنا یورین بھی ادھر ڈال دیں نا تو سیلاب آ جائے گا، 6 ملین آبادی، اگر ڈالنے تو دیں، ہمیں جانے تو دیں، انشاءاللہ ہم ان کو وارن کرتے ہیں اس میڈیا کے ذریعے کہ ہمارے نبی کی توہین مت کرو، اس لیے کہ نبی کا توہین کرنے والا زندہ رہنے کا حق ختم کر دیتا۔ میرے باپ کو گالی دینی ہے دیجئے، مسلمان کو گالی دینی ہے دیجئے، آپ جس کو گالی دینا ہے دیجئے، فریڈم آف ایکسپریشن ہم آپ کی مان لیں گے، لیکن پیغمبر اسلام کو گالی دینے کا مطلب ہے کہ آپ نے حضرت عیسیٰ کو بھی گالی دے دی، حضرت موسیٰ کو بھی گالی دے دی، آپ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو گالی دے دی ہے، اور نبی کی گستاخی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو بھیجنے والے خدا کی بھی گستاخی کا ارتکاب کر لیا ہے۔ تو انشاءاللہ آگے چل کر بات ہوگی، لیکن جذبات بہت ہیں، اور یہ جذبات اگر ہمارے بھڑکا دیے کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ ہمارے حکمران سوئے ہوئے ہیں، آپ دیکھیے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ راضی ہو رہا ہے یا رسول راضی ہے، وہ دوسروں کو راضی کرنے میں لگے ہیں، راضی کر لیجئے، کتنے دن راضی کریں گے، لیکن خدا کی قسم اگر یہ بات آگے بڑی میکرون نہ منا تو میں سمجھتا ہوں کہ سیلاب اور انقلاب نیچے سے آئے گا، پھر آپ ہی دیکھیں گے کہ تاج اچھالے جائیں گے، وہ کیا ہے، تخت اجاڑے جائیں گے، تاج اچھالے جائیں گے، وہ منظر انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے، جی پروفیسر صاحب، اور وہ منظر سعودیہ سے شروع ہوگا۔ آپ کہہ رہے تھے کہ سیکولر جو ان کا لا ہے اس میں کیا ہے، کیا تھوڑا سا بتائیے گا۔ اتنی خوبصورت گفتگو علامہ ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب کے، علامہ بھی ڈاکٹر کو ہی کہتے ہیں، حافظ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے عشق مصطفیٰ عطا کیا ہے وہی زندگی ہے، ورنہ جو بے حس و بے شرم و منافق ہے اس کی کوئی زندگی نہیں ہے، ایمانداری کی بات یہ ہے۔ اور مسلمان جو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، حضور سے محبت کرتا ہے، وہ منافق نہیں ہو سکتا، اور اگر منافق ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، سب سے نیچے جہنم میں جائے گا۔ یہ تو بات یہاں سے ہو گئی۔ آئیے ذرا سے ایک بات کیجئے، مسلمانوں کی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کر آج تک کوئی ایک تاریخ کا حوالہ مجھے بتا دیجئے جو غیروں نے لکھی تاریخیں، ان میں کہ کسی جگہ مسلمانوں نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس کی وجہ سے نعوذ باللہ من ذالک کسی مذہبی تقدس کا کہیں مذاق اڑایا ہو۔ میں چونکہ ایک پولیٹیکل سائنس کا طالب علم ہوں، پورے 34 سال میں نے یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس پڑھائی ہے، اور یہ کمپیریٹو کانسٹیٹیوشن میرا سبجیکٹ ہے جس پر میں بات کرنے جا رہا ہوں اس وقت، اور صرف ایک بات عرض کروں کہ یہ ہر سبجیکٹ حضور کے قدموں کے مختصر بیان کرتے کہ بس مختصر ہے، بالکل مختصر ہے، لیکن اب یہ حضور کی محبت مختصر تو خیر نہیں ہوتی، دل میں رہتی ہے، لیکن چونکہ پروگرام آپ کا مختصر ہے اس لیے مختصر کہہ دوں۔ میں ذرا سا یہ چاہتا ہوں کہ فرانسیسی صدر صاحب اور فرانس کا جو ہے نا کانسٹیٹیوشن، اس کی میں کچھ عبارتیں پڑھوں گا۔ جو قوم اپنے دستور کی عزت نہ کر سکے اور ترقی یافتہ ویٹو پاورز میں چلی جائے، آپ اس کو کیا مانیں گے؟ کنٹراڈکٹ کیا چیز کر رہی ہے؟ یونائٹڈ نیشن کہتی ہے کہ ہر اسٹیٹ مساوی ہے اور ہر ایک کا میونسپل لا ہیومن رائٹس کو ڈیولپ کرنے کا ذریعہ ہے اور رسپیکٹ کرنے کا ذریعہ ہے۔ فرینچ کانسٹیٹیوشن 1958 امینڈمنٹ اس کی ہے 2008، آرٹیکل 1 جو آج ہے ایکولیٹی کے متعلق، it shall ensure the equality of all citizens before the law without discrimination of origin, race or religion. It shall respect all beliefs. بات ختم ہو گئی۔ یہ کانسٹیٹیوشن ہے جو آرٹیکل 1 فرانس کا میں پڑھ رہا ہوں۔
اس کے بعد آرٹیکل 4 فرینچ کانسٹیٹیوشن کا پولیٹیکل پارٹیز شیل ریسپیکٹ دا پرنسپلس آف نیشنل سوورینٹی ڈیموکریسی اینڈ ہیومینٹی رائٹ. یہ میں نہیں کہہ رہا, کانسٹیٹیوشن کہہ رہا ہے, نہ کوئی جذباتی بات ہے اس میں نہ کچھ ہے, یہ تو میں مقدمہ پیش کر رہا ہوں. جسٹ آئی ایم پریزنٹنگ دس بفور دا پیپل ہو آلویز بلیو ان ڈیموکریسی اینڈ دے آر فالوور آف human rights, and they claim that everything begins from the European world because it is developed world. Okay, so the people, those who are holding and exercising their power in front of United Nations, and they believe in veto power and and they exercise their powers. While there is question, they always go for anything, whatever they feel their comfort. But the matter is something else. Let's see the culture, political culture of France. یہ کہتا ہے کہ Declaration of Human and Civic Rights of 26 August 1789, Article 2 of Declaration. The aim of every political association is the preservation of the natural rights. Natural rights means religion, beliefs, and your culture. The rights are liberty, property, safety, and resistance. دیکھیے جملہ, and resistance to operation. OPERA, ڈاکٹر والا آپریشن نہیں, یہ آپریشن means دل میں کوئی سختی ہو, کدورت ہو, اس کے خلاف. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے نعوذ باللہ من ذالک پیش کر رہے ہیں, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی خاکے اس لیے کر رہے ہیں کہ فریڈم آف اسپیچ ہے. اس سے کیا یہ ظلم, کدورت, نفرت اور ہیٹریٹ نہیں آ رہی؟ تو آپ جب ہیٹریٹ اسپیچ کی بات کرتے ہیں, چاہے وہ لکھ کر ہو تحریر کے اندر, زبان میں ہو, اشارے میں ہو, it comes under the law of terrorism. اپنی کانسٹیٹیوشن سے, یعنی جو چیز ان کے آرٹیکلز میں موجود ہے کانسٹیٹیوشن, اس کو بھی میں نے تو یہ پڑھ دیا, جس کو دیکھنا ہے دیکھ لیں. اب اس کے بعد اگر آپ کہیں کہ we are promoter of political culture, so how come that you are insulting Nabi Kareem صلی اللہ علیہ وسلم. پروفیسر صاحب کیوں پروگرام کا وقت مختصر ہے, حنید بھائی سے میسج لینا چاہوں گا. جی سر. چاہوں گا کہ سب کے سب بہت زیادہ دکھی ہیں, ہم سب بہت زیادہ اپسیٹ ہیں کہ یہ ہو رہا ہے اس دنیا میں. لیکن پھر بھی میں اپنے تمام بھائیوں سے, تمام عالم دین جتنے ہیں, سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی آپس میں اپنے لوگوں کو, اپنے ملک کی معیشت کو نقصان نہ دیں. آلریڈی ہم بہت پریشانی میں ہیں, اور جو بھی احتجاج ہے, جو بھی صحیح طریقہ ہے اس پہ جائیں, تاکہ ان کو نقصان ہو, ہم کو نہ ہو, ہماری معیشت کو نقصان نہ ہو, ہمارے لوگوں کو نقصان نہ ہو. ہمارے یہاں جو غریب لوگ ہیں, جو مختلف مذاہب سے بھی ہیں, وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو حفاظت سے رکھیں, اور ہمارے اپنے مائنورٹیز کی بھی, ان کی بھی جذبات, ان کی جان, مال, ان کی بھی جو پروٹیکشن جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, تو ہم کون ہیں, حضور نے دی ہے. ڈاکٹر صاحب ون لائنر سر. بس میں کہتا ہوں, میں عقیدے کا برگر نہیں ہوں, عقیدے میں لبرل نہیں ہوں, میں ہر چیز میں لبرل ہوں. عقیدے میں انتہا پسند ہوں. قرآن کا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار, محمد کے غلام, یہ محمد کا دشمن آتے تو اکڑ جاتے ہیں. رحماء بینہم, محمد کے غلام آتے ان کے لیے بچھ جاتے ہیں. تو یقینی طور پر وہ جو خاکے بنا رہے ہیں, لاکھانی صاحب نے کہا صحیح ہے, وہ کسی مذمم کے بنا رہے ہیں. اللہ نے تو میرے محمد کا سایہ نہیں بنایا, خاکے کیا بنایا, سوال ہی نہیں پیدا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ تشریف لائے. حنید لاکھانی صاحب آپ کا بہت ایک شعر اقبال کا نظر کروں گا, ہو حلقہ یاراں تو ورشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد مومن. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیل مدنی صاحب. ان کے کلام پہ آج کے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. جناب شکیل مدنی. صلی علی نبینا صلی علی محمد. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے, کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے, سینوں میں عداوت جاگ اٹھی, انسان سے انسان ٹکرائے, پامال کیا
برباد کیا، کمزوروں کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے، تشریف محمد لے آئے، اے اللہ پکارو، سرکار آ رہے ہیں، صلی اللہ